اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں اپنے تمام ان بھائیوں کو، بہنوں کو، بزرگوں کو، سب کو جو عام عوام ہیں یا پھر حکومتی اداروں میں ہیں، فوج کے اندر ہیں، سیکورٹی ایجنسیوں میں ہیں، سیکورٹی اداروں میں ہیں، خدا را میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، میری آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، نہ میں آپ کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں۔ چیز یہ ہے کہ میری دعوت صرف اور صرف یہ ہے جو نوح علیہ السلام کی دعوت تھی۔ میرا کام، میرے ماننے والوں کا کام، میرے ماننے والوں کا مقصد، ان کا کسی قسم کے اسلحے، ہتھیار، کسی تنظیم، کسی گروہ، کسی جماعت کے ساتھ کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بہت سارے نوجوان ایسے میری طرف آئے جو کہ دہشت گردوں میں جا کے ملنا چاہتے تھے۔ جب انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تو میں نے ان کے اوپر حق واضح کیا تو انہوں نے ان کو ترک کیا، چھوڑا کے انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ سے ملاقات ہماری ہوئی، آپ سے ملے، آپ نے ہمارے اوپر حق واضح کر دیا، ورنہ ہم تو مرنے لگے تھے، ہم تو ہلاکت کا سودا کرنے لگے تھے۔ اس وقت جو ذمہ داری اسے چھوڑ کے ہم پتہ نہیں کہاں بھٹکنے لگے تھے، جس کا کوئی مستقبل ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ چیز ہے کہ میری دعوت ساری کی ساری آپ کے سامنے ہے، ساری کی ساری دعوت آپ کے سامنے ہے۔ میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کو حق سے نہ روکیں، لوگوں کو سننے دیں، لوگوں کے پاس میری بات جاننے دیں۔ میں اگر کسی کو میرے ساتھ اختلاف ہے تو آمنے سامنے بیٹھیں۔ میں پاکستان، ریاست پاکستان کے 62 جو لوگ ہیں، جو حکومتی عہدیدار ہیں، ذمہ داران ہیں، وہ موجودہ وزیر اعظم ہوں یا آئندہ اگر آنے والے ہوں، فوج کے جو بڑے بڑے عہدیداران ہیں، آپ میرے پیارے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے، جو ذمہ داری دی ہے، کل کو آپ سے اس بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آپ اس مقام پر ایسے ہی نہیں پہنچ گئے، آپ کا جو ذہنی صلاحیتیں ہیں وہ عام لوگوں والی نہیں ہیں۔ آپ تو الحمدللہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، آپ تو اندھوں کی طرح جو ہے وہ جاہلوں کی طرح ان لوگوں کے پیچھے نہیں چلتے۔ آپ اس دعوت کو دیکھیں، سنیں، آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے آل فرعون جو ہیں ان کو دعوت دی تھی، آل فرعون کو بالکل عین اسی طرح میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں۔ جیسے اس وقت موسیٰ کے اقتدار میں جو ساحر تھے، ساحر کہتے ہیں سائنسدانوں کو، جادوگروں کو نہیں، ساحر کہتے ہیں جو مخلوقات کو مسخر کرنے کی صلاحیتیں رکھتے ہیں۔ زمین و آسمانوں جو مخلوقات ہیں، زمین و آسمانوں جو مخلوقات ہیں، ان کو مسخر کرنا، ان پر کنٹرول پانا، دسترس پانا کیا پھونکوں سے ہوتا ہے یا اس کے لیے علم ہونا چاہیے؟ علم سے۔ تو ساحر لسان العرب میں سائنٹسٹ، سائنسدان کو کہتے ہیں، انگلش میں سائنٹسٹ یا اردو میں ہم سائنسدان کہتے ہیں۔ وہ جن کے پاس زمین و آسمانوں کا علم ہے، وہ لوگ جن کے پاس اہل کتاب یہ جو زمین و آسمان اس کا علم ہے، تو اس وقت وہ ایمان لائے تھے۔ ایمان لائے مطلب کہ انہوں نے کہا ہاں یہ موسیٰ حق ہے، یہ جو بھی بات کر رہا ہے بالکل سچی بات کر رہا ہے۔ لیکن فرعون جو تھا وہ اکڑ گیا۔ فرعون نے کیا کہا؟ فرعون نے یہ کہا کہ یہ جو موسیٰ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے تو خود اقتدار پر قابض ہو جائے۔ یہ اس طریقے سے یہ چال چل رہا ہے۔ تو لہذا یہ مت سوچئے گا کہ میرا کوئی ایسا منصوبہ ہے، میرا کوئی ایسا مقصد ہے، نہیں، میرا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ آئندہ نشستوں کے اندر آپ کے اوپر بالکل واضح کروں گا کہ قرآن، آدھے سے زیادہ قرآن میری تاریخ ہے، یہ میں آپ کے اوپر کھول کر واضح کروں گا، اللہ کے فضل سے بالکل کھول کر واضح کر دوں گا۔ یعنی کہ جو ہماری جتنی بھی ریاستیں ہیں ان کی افواج ہوں، بالخصوص پاکستان، ریاست پاکستان کی فوج، جتنے بھی سیکیورٹی ادارے ہیں، میں ان کو دعوت دوں گا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ادارے ہیں، بیوروکریسی ہے، جو بھی لوگ پڑھے لکھے ہیں، میں ان سے التماس کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تھوڑا سا وقت نکال کر، خدارا آج آپ کے پاس وقت ہے، کل کو سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہے گا، کل کو سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہے گا۔ آج آپ کے پاس وقت ہے، میری دعوت کو ذرا دیکھیں، سنیں۔ آپ خود آپ کا اگر دل و دماغ نے گواہی نہ دی تب کہیے گا۔ میں اندھوں کی طرح اپنے پیچھے چلنے کو نہیں کہہ رہا، کوئی مانے گا تو میرا فائدہ نہیں کرے گا، نہیں مانے گا تو میرا نقصان بھی نہیں کرے گا۔ آپ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ہاتھ میں قوم کا مستقبل ہے۔ اگر آپ اس قوم کو بچانا چاہتے ہیں، اس قوم کو بچانا چاہتے ہیں تو خدارا یہ ذرا حق کو دیکھیں، ورنہ یہ بات جان لیں کہ عذاب عظیم القارع آپ کے بالکل سر کے اوپر ہے۔ امریکہ ہو، کینیڈا ہو، یورپ ہو، چین، جاپان،
تائیوان، یہ جو ریاستیں ہیں، اس کے علاوہ روس کا بہت بڑا حصہ ہو، یہ سب ابھی ان قریب صفحہ 80 سے مٹنے والے ہیں، عالمی ایٹمی جنگ ہونے والی ہے، قرآن کے اندر جس کا ذکر ہے القاریہ صیحۃ واحدۃ، یہ بالکل سر کے اوپر آ چکی۔ اگر آپ آج حق کو پہچان لیتے ہیں، مجرم ہونے سے بچ جاتے ہیں تو آپ بچ جائیں گے، ورنہ انجام بہت بھیانک ہونے والا ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اس حق کو کھول کھول کر پہنچا دینا، اس کے علاوہ میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے، میری اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے، میرے ماننے والوں کی اور کوئی مقصد کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ میرے ساتھ میرے رب کا وعدہ ہے، بالکل اسی طرح وہ مجھے بچائے گا اور میرے ساتھیوں کو، میرے ماننے والوں کو بچائے گا، جیسے نوح اور اس کے ساتھیوں کو بچایا، جیسے ہود اور اس کے ساتھیوں کو بچایا، جیسے صالح اور اس کے ساتھیوں کو بچایا، جیسے شعیب اور اس کے ساتھیوں کو بچایا، جیسے لوط اور اس کے ساتھیوں کو بچایا، جیسے موسیٰ اور اس کے بچایا۔ تو میں نہیں چاہتا کہ آپ ہلاکت کا سودا کریں۔ میں جو بھی بات کر رہا ہوں، میں آپ کے اوپر زبردستی کوئی عقائد و نظریات مسلط نہیں کر رہا، میری ایسی کوئی کوشش نہیں، میں تو آپ کو حق کی دعوت دے رہا ہوں، سب کچھ کھول کھول کر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ امید ہے کہ میرا یہ پیغام جو ہے یہ رائے گا نہیں جائے گا، آپ میرے بہن بھائی، میرے بزرگ جو بھی اعلیٰ عہدوں پر بھی فائز ہیں، سیکورٹی اداروں میں، فوج میں، جو بیوروکریسی میں ہیں، جو انتظامیہ کے اندر ہیں، وہ سب ان باتوں پر غور کریں گے، وہ تھوڑا سا وقت نکالیں گے اپنی زندگی میں، اور اس حق کے اوپر جو ہے آپ ایسا کریں، ریاست پاکستان اور باقی جتنی بھی ریاستیں ہیں وہ ایسا کریں، اپنے سائنسدان اکٹھا کریں، ان کی ٹیمیں بٹھائیں، ان کی ٹیموں کو اپنی یعنی سائنسدان جو ہے ان کی ٹیم بنا کر کمیٹیاں تشکیل دے کے ان کے سامنے میری دعوت رکھیں، ان سے پوچھیں کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں امی ہوں، میرے پاس میں کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدرسے کہیں سے میرا کوئی استاد نہیں ہے، کہیں سے نہیں پڑھا لکھا، میرے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے، بالکل ان پڑھ شخص ہوں۔ تو یہ چیز بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ایک امی شخص جو انتہائی گہری باتیں کر رہا ہے، کائنات کے انگ انگ کے راز کھول رہا ہے، جہاں سائنس بھی نہیں پہنچی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر کون اس کی زبان پر بول رہا ہے؟ آج تک سائنسدان یہ نہیں جان سکے کہ پانی زمین پر کہاں سے آیا، لیکن میں کھول کھول کر واضح کر رہا ہوں کہ پانی کہاں سے آیا۔ میں نے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ یہ جو زمین پلانٹ ہے یہ 12 مراحل میں شہابی خلا سے آئے، تکمیلی یعنی 12 مراحل میں 12 طرح کے شہابی آئے، آخری 4 طرح کے جو شہابیے ہیں ان سے یہ جو زمین کے اوپر حیات کا نظام ہے یہ میٹیریل آیا، ان میں سے ان 4 طرح کے جو شہابیے ہیں ان کی بارشیں ہوئی تھی، ان میں سے ہائیڈروجن اور آکسیجن جو ہے ان کے سب اٹامک پارٹیکلز نکلے، خارج ہوئے، ان میں سے ان سب اٹامک پارٹیکل سے پھر یعنی کہ بعد میں جب سورج وجود میں آیا، زمین جب مکمل ہو گئی تھی، اس کے گرد گیسوں کا مکسچر تھا، پھر جب سورج وجود میں آیا تو یہ گیسوں کا ایک مکسچر جو ہے یہ 7 تہوں میں تقسیم ہوا، تو ان گیسوں کے اندر سے ہائیڈروجن اور آکسیجن کے سب اٹامک پارٹیکل مل کر ہائیڈروجن اور آکسیجن وجود میں آئی، جن کے ملاپ سے یعنی کہ وہ سورج کی وجہ سے ایٹماسفیئر وجود میں آ کے ملاپ دونوں ملنا شروع کے بارشیں شروع ہونا شروع ہوئیں، بارشیں ہوتی رہی، اونچی جگہوں سے پانی گہرائیوں میں سفر کرتا رہا، آتا رہا، یہاں تک کہ گہری جگہیں جو بار کا سمندر بن گئے، پیالے بار کا سمندر بن گئے، اور جہاں جہاں سے پانی گزرتا رہا وہاں سے وہ زمین کا کٹاؤ ہو کر نہریں اور دریا جو ہے وجود میں آ گئی۔ اس لیے آپ کو نظر آئے گا جو قدرتی نہریں ہیں وہ ہر نہر کا آپس میں اس طرح جیسے درخت کی شاخیں ہوتی ہیں، اس طرح جیسے پتے ہوتے ہیں وہ شاخیں ہوتی ہیں، اور ایسے ایک تنا ہوتا ہے، آپ کو اس طرح تمام دریا نہر یہ نظام ملے۔ اس وقت اس زمین کے علاوہ کائنات میں کہیں پر بھی پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں، کسی پلانٹ پر۔ بہرحال تو میں اپنی بات کا آج اختتام کرتا ہوں، آج کے لیے اتنا ہی۔